السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ استقبال رمضان کے حوالے سے ہم گفتگو آپ کو سنا رہے ہیں۔ یاد رکھیں آج کی اس نشست میں ہم آپ کو روزہ کے اسرار و رموز بیان کریں گے، یعنی وہ مخفی باتیں، وہ پوشیدہ باتیں جن کا اس انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ ہر مسلمان جو روزہ رکھتا ہے اس کے ذہنی، قلبی، جسمانی جو فوائد ہیں ان کو ہم بیان کریں گے کہ روزہ اتنے فوائد ہر مسلمان کو دیتا ہے جو بھی روزہ رکھنے والا ہوتا ہے۔ تو پہلے دوستو یاد رکھیے، روزہ رکھنے سے کھانے پینے اور شہوانی خواہشات کی لذات کم ہو جاتی ہے، اور جب کھانے پینے کی کمی ہو جاتی ہے، خواہشات بھی ختم ہو جاتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو حیوانی صفات ہوتی ہیں ان کی طاقت کم ہو جاتی ہے، اور روحانیت قوت پذیر ہوتی ہے، اور روحانیت کے اندر طاقت ہوتی ہے۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں نفس اور شیطان بھاگ جاتا ہے، انسان اصل روحانی روپ دھار لیتا ہے، اختیار کر لیتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والے کو اپنی صفت سمدیت کے ساتھ متصف کر دیتا ہے، اور بقدر امکان جو بندہ نیک بن جاتا ہے اور روزے کی حقیقت کو، روح کو حاصل کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ملائکہ مقربین کے مشابہ کر دیتا ہے۔ جس طرح ملائکہ تمام تر بیماریوں سے اور خواہشات نفسانیہ سے دور رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہی صفات اس شخص کے اندر بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بھوک پیاس برداشت کرنے سے پیارے دوستو، انسان کو روزے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اس پر مشکلات بھی آنی ہیں، مصائب بھی آنے ہیں۔ جس طرح وہ روزے کے اندر ان مشکلات پر، مصائب پر صبر اختیار کرتا ہے، اسی طرح مشقت برداشت کرتا ہے، تو انسان کو سبق ملتا ہے۔ انسان جس طرح روزے کے اندر تمہیں یہ مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے، اسی طرح اس دنیا کے اندر بھی تم نے ان مشکلات سے دوچار ہونا ہے، لہٰذا تیار ہو جا۔ گویا کہ اس کو یہ ایک مشق کرائی جاتی ہے، بتلایا جاتا ہے کہ یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بھوک پیاس سے رہنے سے انسان کے اندر غربا مساکین کا درد پیدا ہوتا ہے، کہ جس طرح میں بھوکا ہوں تو وہ غربا، وہ غریب لوگ جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، ان کا کیا حال ہوتا۔ تو اسلام ایک احساس پیدا کرتا ہے کہ ان کو اپنے غریب بھائیوں کا احساس ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب انسان بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، تو وہ گناہ کے قریب نہیں جاتا، کیونکہ اس کی نفس کمزور ہو جاتی ہے اور نفس لاغر ہو جاتا ہے، گناہوں کی طرف وہ رغبت کرتا ہی نہیں ہے۔ تو روزہ گویا کہ من جملہ گناہوں سے بچاتا ہے، اور اس کا نفس جو ہے شکست خوردہ ہو جاتا ہے۔ شیطان تو ویسے بھی بندھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن نفسانی خواہشات جو ہوتی ہیں وہ شیطان کی کارگزاریوں کی طرح عمل کر رہی ہوتی ہیں۔ تو روزہ ان تمام خرافات کو دور کرتا ہے۔ پیارے دوستو، بھوکا رہنے سے ذہن تیز ہوتا ہے، بصیرت خوب ہوتی ہے، خوب کام کرتی ہے، اور جس کا پیٹ بھوکا ہو اس کی فکر تیز ہو جاتی ہے۔ یہ بات ہر انسان سمجھتا ہے کہ جب یہ بھوکا ہو تو اس کا ذہن بھی اچھا کام کرتا ہے، اور بہتر طریقے سے وہ اپنے کام کاج کو نمٹا رہا ہوتا ہے، بنسبت پیٹ بھرے ہوئے شخص کے۔ اس کو وہ سست ہوتا ہے، کاہل ہوتا ہے، کام بھی نہیں کرتا، اور خواہشات نفسانیہ اس کے اوپر خوب حملہ کرتی ہیں۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی، تو آپ وہ توجہ فرمائیں۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میرے بیٹے، جب معدہ بھر جاتا ہے تو فکر سو جاتی ہے، اور حکمت گونگی ہو جاتی ہے، اور عبادت کرنے کے لیے اعضاء سست پڑ جاتے ہیں، دل کی صفائی میں کمی آ جاتی ہے، اور مناجات کی لذت اور ذکر میں رقت نہیں رہتی۔ تو پیارے دوستو دیکھیں کیسی عظیم باتیں ہیں،
لقمان حکیم کی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ کم کھانا۔ جب ہمارا کھانا کم ہو جائے گا تو ہم خود بخود ان تمام تر عبادات کو حاصل کر لیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے۔ چونکہ پیارے دوستو، جو شیطان ہے وہ انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے، اور بھوک پیاس سے شیطان کے تمام تر راستے بند ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح روزہ رکھنے سے شیطان پر ایک کاری ضرب ہوتی ہے، اس پر جب یہ حملے ہوتے ہیں تو شیطان اور نفس دمدما کے بھاگ جاتے ہیں، اور انسان کے اندر روحانی قوت پیدا ہوتی ہے، روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ روزہ ہمیں، پیارے دوستو، روزہ ہمیں مساوات کا سبق دیتا ہے کہ اے انسانو، اے مسلمانوں، تم سب کے سب برابر۔ کیوں؟ کیونکہ روزہ امیر، غریب، شریف، ذلیل، چور، ڈکیت، سب پر برابر برابر فرض ہے، کوئی اس میں فرق نہیں ہے، ہر کسی پر برابر برابر فرض ہے۔ تو پتہ چلا روزہ ہمیں مساوات کا درس بھی دیتا ہے کہ تم سب برابر ہو، تمہارے اوپر اسلام کا قانون بالکل برابر لاگو ہو چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پیارے دوستو، روزانہ کی جو مشق ہوتی ہے رمضان المبارک میں، سحری کا ٹائم مختص، افطار کا ٹائم مختص، یہاں سے لے کر یہاں تک تم نے کھانا ہے، اور تم نے سحری کے وقت فلاں ٹائم پر ختم کرنا ہے، اور فلاں ٹائم پر تم نے افطار کرنا ہے۔ اس کے ذریعے انسان کو نظام الاوقات کی پابندی کرنے کی مشق کرائی جاتی ہے کہ انسان تو بے ٹائم پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ تیرے اندر ٹائم کی پابندی ہونی چاہیے۔ جو بھی تو کام کرتا ہے اس کے اندر تیرے اندر ٹائم کی پابندی ہو۔ تو ویسے بھی انسان کو چاہیے کہ وہ ٹائم کی پابندی کریں اور اسی کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اور ہر وہ شخص جو ٹائم کی پابندی کرتا ہے، پیارے دوستو آپ سمجھتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر شکست خوردہ نہیں ہوتا اور مشکلات کا سامنا نہیں کرتا، جو ٹائم کا پابند ہو۔ اور آخری جو فائدہ ہے بالخصوص وہ یہ کہ موٹاپے کو ختم کرنے کے لیے روزہ بہت کارآمد ہے۔ اسی طرح زیادہ کھانا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو بیماریوں کو پیدا کرتی ہے۔ تو پیارے دوستو، جو روزہ ہے وہ موٹاپے کو بھی ختم کرتا ہے، اور بسیار خوری، زیادہ کھانا، اس کو بھی ختم کرتا ہے۔ گویا کہ روزہ ایک کامل، مکمل، اکمل صحت کا نام ہے، جو انسان کو ظاہری طور پر بھی توانا اور طاقت دیتا ہے، اور روحانی طور پر بھی توانا اور طاقت دیتا ہے۔ گویا کہ وہ مولا سے ملانے والی چیز ہے۔ روزہ شیطان کو ختم کرتا ہے، نفس کو ختم کرتا ہے، اس کے راستوں کو تنگ کرتا ہے، اس کے راستوں کو ختم کرتا ہے، اور اپنے مولا سے